جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولانا کے بڑے ہی جامع اور مدلل خطاب کے بعد اب میں آج کی آخری تقریر کے لیے صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا حسن جمیل مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں۔ اور موضوع ہمارے غم اور ان کا علاج بڑا ہی جامع موضوع ہے اور بڑا ضروری بھی۔ غم سے کیسے نجات حاصل کیا جا سکتا ہے، شیخ محترم کے اہم خطاب سے اب ہمیں مستفید ہونا ہے۔ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے۔ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے۔ آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے۔ آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے۔ منصب خطابت پر فضیلت الشیخ حسن جمیل مدنی حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ محترم معزز ناظرین، ہمارے یہاں پر موجود احباب علماء کرام، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کی بہت بڑی سعادت اور اللہ رب العالمین کی عظیم توفیق کہ ہمارے احباب نے، جمعیت کے ہمارے احباب، اتحاد ابناء السلفیہ کے ہمارے احباب، ہمارے کچھ نوجوانوں نے مل کر اس آن لائن دعوتی دینی پروگرام کا اہتمام کیا اور ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ دینی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا کرے اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کو حق باتیں سننے، قرآن و حدیث سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے منتظم ناظم سے سنا، آج جس عنوان سے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے ہمارے غم اور ان کا علاج۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے جہاں مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا کی، وہیں زندگی گزارنے کے جتنے بھی ضروری سامان، جتنے بھی ضروری چیزیں آسانی کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں، مختلف قسم کی نعمتیں بھی عطا کی۔
لیکن اس دنیا کے نظام کو بنانے والے نے ہمارے امتحان کے لیے ایسا نظام بنایا جس میں مختلف اور متضاد قسم کے حالات ہر انسان کو پیش آئیں گے اور پیش آتے ہیں۔ مثلا کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی آسانی ہے تو کبھی پریشانی ہے، کبھی صحت و عافیت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی روزی کی کشادگی ہے تو کبھی روزی کی تنگی ہے۔ اور یہ حالات انسان چاہے کہ ایک طرح رہیں تو ہو نہیں سکتا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ انسان کی زندگی انہی متضاد حالات کے درمیان گزرے گی، کیونکہ اللہ نے اس نظام کے اندر، دنیا کے اس نظام کے اندر اس کو رکھا ہے۔ اسی لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی جہاں آسانی کی ہے، وہیں دوسرے طرف پریشانی، مسائل، ان مسائل کے درمیان غم و ہم اسی سے عبارت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سکون میں رہے، ہمیشہ آسانی میں رہے، ہمیشہ روزی کی کشادگی میں رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ دوسرے طرف کے جو حالات ہیں، دوسری طرف اس کے مخالف جو چیزیں ہیں وہ بھی آئیں گی۔ اسی لیے اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کی زندگی مسائل اور غم و ہم کی آماجگاہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ غم اور ہم، یہ پریشانی، یہ سب کے ساتھ، چاہے دنیا کا سب سے امیر انسان ہو جس کو نمبر 1 ہم پر مالدار کہا جاتا ہے، اور چاہے وہ انسان ہو جو سڑک پر آسمان کے نیچے، سردی میں بھی سڑک پر آسمان کے نیچے بغیر گھر کے سوتا ہے، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا ہوتا۔ سب کے لیے یہ چیز، اللہ نے یہ چیز سب کے لیے رکھی ہے۔ چاہے آدمی جتنا متقی پرہیزگار ہو جائے، اللہ کا جتنا بھی مقرب بن جائے، جتنی بھی دعائیں کرنے والا ہو، لیکن اس کی زندگی میں بھی غم آئے گا۔ اور چاہے کافر ہو تو اس کی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کافر جو اللہ کا ناشکرا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کا کھا کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے، وہی غم میں رہے، وہی حزن میں رہے، وہی پریشانی میں رہے، اسی کے ساتھ مسائل ہو۔ یہ نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف جو متقی پرہیزگار ہیں، بلکہ انبیاء، وہ بھی اس سے نہیں چھوٹے، ان کے لیے بھی غم اور پریشانی کے دن ان کے اوپر بھی آئے۔ اور انبیاء کی زندگی ہی کو ہمیں پڑھ کر اس کو اس معاملے میں ہمیں سیرت کے طور پر، نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ کیسی ان کی زندگی رہی، کتنا ان کے اوپر بھی غم آیا، اور اس میں سب سے زیادہ قریب، اور یہ غم میرے بھائیوں، یہ غم آتا ہے کس راستے سے، ذرا وہ بھی سوچئے۔ آدمی جہاں اس دنیا میں چیزیں پاتا ہے وہیں محروم بھی ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی طبیعت یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے حساب سے اور اپنے ہی وقت کے مطابق پائیں۔ اگر چیزوں کو پا کر وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس سے چھوٹ جاتی ہے، چھن جاتی ہے، یا ہے کہ اس کو اپنے وقت سے نہیں ملتی ہے، تو وہ غم کرتا ہے، پچھتاتا ہے، سوچتا ہے کہ واہ، اللہ نے محنت کیا، ہم کو دیا ہی نہیں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی سوچ اور فکر میں لگتا ہے، جس کی وجہ سے اسے غم آتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک سطر میں کہا جائے کہ غم کی بنیاد کیا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ محرومی، انسان جن چیزوں سے محروم ہوتا ہے۔ کیسے محروم ہوتا ہے؟ صحت چلی گئی، بیمار ہو گیا، صحت سے محروم ہو گیا، پیسہ تھا، اچھا کاروبار تھا، خوب ریل پیل تھی، خوب عائش کر رہا تھا، اچانک کاروبار بگڑ گیا، حالات ایسے ہوئے کہ سب کا پیسہ ڈوب گیا، کاروبار ہی فیل ہو گیا اور سارا پیسہ چلا گیا۔ اب اس کو کاروبار کی فکر ہے، اس غم میں وہ پڑا ہوا ہے۔
رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف آئی، رشتہ داری ہم نبھا رہے ہیں لیکن اگلا جو ہے وہ رشتہ داری نہیں نبھا رہا ہے، وہ ہمارے تعلقات نہیں پورا کر رہا ہے، وہ ہم کو اپنی دعوت میں اپنے کھانے میں نہیں بلا رہا ہے، اب دوسرا ٹینشن اور دوسرا غم کہ بھائی ہم کیسے رشتہ داری نبھائیں، اگلا تو ہمارے ساتھ رشتہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ اس طرح سوچئے آپ، اور یہی نہیں، صرف یہی نہیں، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ وہ چاہتے ہیں ہم سے نہ چھوٹے، بہت ایک مہنگا موبائل رکھے ہوئے ہیں، موبائل غائب ہو گیا، ایک غم، ایک ٹینشن آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھی کار ہے، اسکوٹر ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اس میں اسکریچ نہ لگے، کہیں کسی نے لڑا دیا، اسکریچ لگ گیا، غم، ٹینشن آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح سوچتے جائیے زندگی میں کتنے مراحل اور کتنی جگہ آئیں گی کہ جہاں آپ کو یہ سوچے کہ یہاں ہم کو یہ غم نہ لگے، لیکن غم لگے گا۔ اور کیوں نہ لگے غم؟ غم زندگی کا حصہ ہے۔ ہر پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غور کیجئے۔ ایک طرف جہاں آپ داعی تھے، دعات کے لیے بھی اس میں بڑا معاملہ ہے، اسی لیے دعات کو صبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ دعوت کی زندگی میں اگر مخلص ہیں تو انبیاء کی طرح یہی کرتے ہیں، انجی الا اللہ، میرے بھائی میں جو آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، آپ کا یہ پروگرام میں کر رہا ہوں اور آپ کو دین کی باتیں سنانا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لوگ ایک دوسرے سے مل کر رہنے لگے، قرآن حدیث پر عمل کرنے لگے، بس یہی ہے۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ کو گالیاں ملے، لوگ کہیں واہ یہی ایک چلے ہیں بڑا سمجھانے والے، یہی ایک چلے ہیں بڑا دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے، انہی کو سب کی فکر لگی ہوئی ہے، تو ٹینشن تو ہوگا، غم کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ غم، اس طرح غم خود ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوتی زندگی میں ہوتا تھا، جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو اتنا غم ہوتا ہے کہ آپ لگتا ہے اسی کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ اور اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی آپ کو ٹینشن ہوا، آپ کو غم لائق ہوا۔ آپ غور کیجئے، جب حضرت ابراہیم، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، بچپن میں کوئی آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں، بیٹیاں تھیں آپ کی، بیٹا ہوا، اور بیٹے کی جب طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد انتقال ہوا تو غور کیجئے کہ کتنا غم ہوگا۔ ہم اور آپ اپنے اوپر سوچیں اس کا غم کتنا ہوگا۔ یہی کہتے ہیں، یہی میں نے کہا کہ محرومی یہی غم لاتی ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، وہ چھن گئی تو وہ بھی ایک بہت بڑا غم آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اور یہ غم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو ہوا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ابراہیم کا انتقال ہوا آپ کے بیٹے کا، آپ کو خبر دی گئی تو آپ پہنچے تو آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے ابراہیم، تو اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے اللہ نے تجھ کو اٹھا لیا، لیکن کیا ہے، ہم کو تم غم دے کر گئے۔ ان العین تدمع، بے شک آنکھ آشبار ہے، آنسو بہ رہا آنکھوں سے، اور دل یہ غمگین ہے تمہارے جدائی سے۔ ابراہیم، تمہاری جدائی سے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ایک مسلمان کی جو شان ہے وہی ہماری شان ہے کہ ہماری زبان سے تب بھی وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ ہے غم کی موقع پر ایمان کی نشانی، یہ ہے نبی کی تعلیم۔ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ما يرضي ربنا۔ دل بھی غمگین ہے لیکن کہیں گے وہی جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب کے سب غم زدہ ہیں۔ تو گویا غم اپنے اولاد کے جانے کا غم جو ہر انسان کو ہوگا، چاہے مسلمان ہو مسلمان نہ ہو۔ کون باپ ماں ہے
جس کو اپنے بیٹے کے اس دنیا سے جانے کا غم نہ ہو؟ غم تو ہوگا ہی، لیکن آپ نے کیا کہا اس غم پر؟ یہ کہا کہ ہم کہیں گے اپنی زبان سے وہی جس سے اللہ راضی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غم یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جو بھی حالات ہوں، جتنا بھی آپ کا پیسہ ہو جائے، جتنا اچھا گھر ہو جائے، جتنی اچھی گاڑی ہو جائے، جتنا بھی آپ خوشحال رہنا چاہیں، لیکن اس کے متضاد جو چیز ہے غم، فکر اور ٹینشن، ذہنی تناؤ، یہ ہوگا۔ اور جب ہوگا تو اب میرے بھائیوں یہ جب طے ہے کہ ہوگا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ طے ہے کہ ان غموں کے بیچ میں ہمیں اپنی زندگی بنانی ہوگی، ہمیں اپنی زندگی انہی غموں کے بیچ میں گزارنی ہے۔ تو اب اس غم کا علاج کیا کریں؟ جو غم اللہ نے رکھ دیا ہے اور یہ جا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ محرومی آنی ہے۔ محرومی یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، چاہے جیسا بھی انسان ہو، متقی پرہیزگار ہو، کچھ ہو، محرومی آنی ہے، کاروبار میں بھی، تعلقات میں بھی، معاملات میں بھی، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں بھی۔ کسی جگہ کوئی دن آپ کا ایسا نہیں ہے جو محرومی سے، کسی نہ کسی طرح کی محرومی سے خالی ہو۔ تو اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ پر ایمان اور توکل رکھنے والے انسان ہونے کے ناطے، اس کا علاج ہم کیسے کریں، کیسے مقابلہ کریں؟ تو سیدھی سی مثال ہے، انسان کو زخم لگتا ہے اور زخم لگے گا، آپ نہیں جانتے چلتے چلتے کہاں ٹھوکر لگ گئی اور کہاں زخم لگ گیا۔ اصل انسان کون ہے؟ جو زخم کا مرہم کرنا جانے، جو زخم پر مرہم رکھنا سیکھے، زخم پر روئے نہیں بلکہ زخم پر مرہم رکھنا سیکھے۔ اسی طرح یہ غم، یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک زخم ہے، جو طرح کا بھی ہو، یہ ایک زخم ہے، اور اس زخم پر جو آدمی مرہم رکھنا سیکھ لے گا، وہی حقیقت میں زندگی سے پورے ایمان، پورے توکل، اللہ کو راضی کر کر اس زندگی سے وہ گزر جائے گا۔ ورنہ اس کی پوری زندگی جزا فضا کی ہوگی، رونے والی ہوگی، چاہے مرد ہو عورت، رونے والی اس کی زندگی ہوگی۔ اور اس کا علاج، ان غموں کا علاج شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے بتلایا کہ غم کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ محرومی۔ اور غم اس لیے، محرومیوں پر غم اس لیے آتا ہے کہ آدمی صرف یہی دیکھتا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا کاروبار تھا، اس میں نقصان ہو گیا، ہمارے پاس یہ چیزیں تھیں وہ چلی گئیں، ہمارا گھر اتنا اچھا تھا، کسی وجہ سے گھر میں نقصان ہو گیا، آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا، گھر ہمارا بگڑ گیا، اب گھر بن ہی نہیں پا رہا ہے۔ یا ایک کہ گھر تو کشادہ تھا لیکن کسی وجہ سے وہ تنگ ہو گیا، تو اب غم ہے، اب ان محرومیوں کی وجہ سے غم ہے۔ اور چونکہ وہ صرف محرومیوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے وہ غم بڑھتا ہی بڑھتا جاتا ہے اور اس پر ٹینشن بھی بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں آدمی کے پاس کتنی نعمتیں ہیں وہ آدمی نہیں دیکھتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز غم سے کے علاج کے لیے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اللہ نے اس کو صرف غم اور ٹینشن نہیں دیا ہے، اللہ نے اس سے پہلے اسے نعمتیں دی۔ پیدا کیا تو اسی وقت سے بڑے ہونے تک، بڑھاپے تک، اس دنیا سے جانے تک کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر آدمی ان نعمتوں کو گننا چاہے، اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اس دنیا میں گننا چاہو، ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ایک ایک سانس کے، تمہاری ایک ایک سانس کے ساتھ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور انسان یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں جو چیزیں اس کی ضائع ہوتی ہیں ان پر راضی، اللہ کی قضا سے راضی ہو جانا چاہیے، وہ نہیں کرتا ہے بلکہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ واہ، اللہ کو کیا ہوا تھا، اس کے خزانے میں کمی تھی کیا کہ ہماری جو چیز تو چھین لیا؟ اس کے پاس کون سی کمی تھی کہ ہمارے بچے کو چھین لیا؟ اکثر عورتیں بولتی ہیں
اور ناشکری کرنے لگتی ہیں کہ یہ چیز تھی تو یہ چیز چلی گئی، یہ چیز نہیں ملی، یہ فلاں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی تو ناشکری ہے، اور حقیقت میں یہ ناشکری ہی ٹینشن کو بڑھاتی ہے۔ محرومی پر ناشکری اگر کرے تو ٹینشن بڑھے گا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کہیں محرومی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کے مقابل میں ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ دونوں چیزوں کو اگر بالمقابل آدمی رکھے تو کبھی بھی ناشکری نہیں کرے گا، کہ اگر ایک چیز ہماری گئی بھی تو ادھر 50 چیز ہمارے پاس ہے۔ اگر ایک چیز گئی بھی تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ رہی ہو، کچھ دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد اللہ رب العالمین پھر وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی ٹینشن تمہیں دینا چاہے، کوئی نقصان تمہیں پہنچانا چاہے، کہ کوئی کسی طرح کی پریشانی اور غم تمہارے اوپر ڈالنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی پیسہ، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی آپ کا اسٹیٹس، کوئی چیز جو اللہ بھیج رہا ہے اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان آیا ہے اللہ کے حکم سے، اور جائے گا کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تمہیں اپنے فضل میں سے کچھ دینا چاہے، اللہ یہ چاہے کہ اپنے فضل، اپنی نعمتوں میں سے تمہیں کوئی دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت کو روک نہیں سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت کو روک نہیں سکتی ہے۔ دونوں کو اللہ نے جیسے جوڑ کے کہا ہے، ذر اور نعمت، دونوں کو جیسے اللہ نے جوڑ کے کہا ہے، اگر ایسے ہی جوڑ کر ہم دونوں دیکھیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ جتنا بھی غم آ جائے، جتنی بھی محرومی آ جائے، کبھی بھی اس پر ٹینشن نہیں آئے گا، بلکہ ہم اور زیادہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ سب سے بڑی نعمت میرے بھائیوں، جس کا میں بہت ذکر کرتا ہوں، سوچنا چاہیے ہمیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے؟ آدمی روپیہ سوچتا ہے، پیسہ سوچتا ہے، گھر سوچتا ہے، گاڑی سوچتا ہے، موبائل سوچتا ہے، اور نہ جانے اور کیا کیا سوچتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو نہیں سوچتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، سچا ایمان، اور ایسا ایمان جو عقیدت توحید کے ساتھ ہے، ایسا ایمان جو منہج سلف کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ مومن ہیں، اللہ نے خود کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اس دنیا میں بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن ان کو عقیدت توحید ملا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہ شرک کرتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہی ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، سب مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب عبادت کرنے کا موقع آتا ہے تو شرک کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ شرک کرتے ہیں، چاہتے ہیں مزاروں پر اپنا سر ٹیکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے مزاروں کی آفتوں سے اللہ نے محفوظ کیا، مزاروں کی آفتوں سے اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اور کہا ایسے تمام لوگوں کو خوشخبری دے دو، کہا ابشروا وبشروا، کہا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی بشارت دے دو۔ کن کو؟ جن کا بہت پیسہ ہے، جن کے پاس بڑی دولت ہے، جن کے پاس بڑا اچھا مکان ہے، جو دنیا سمجھتے ہیں ہمارا بڑا اونچا اسٹیٹس ہے یا ہمارا عہدہ بہت اونچا ہے۔ کن کو؟ کہا نہیں، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ جو آدمی یہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، یعنی اللہ کو اپنا معبود مانے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، یعنی اسی کے آگے سر جھکانے کے لیے کہے بھی اور اسی کے آگے صرف سر جھکائے، دخل الجنہ، جنت داخل ہوگا۔ اس کو اللہ نے سب سے زیادہ خوش ہونے کی بات کہی ہے۔ اگر آپ نے عقیدت توحید کو پایا، وہ عقیدہ جو قبر کے اندر بھی نور کا ذریعہ بنے گا اور قبر سے اٹھنے کے بعد بھی خوشی کا ذریعہ بنے گا اور جنت میں جو لے جائے گا، وہ عقیدت توحید اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے جو منہج ہے، میرے بھائیوں، آج کے پرفتن دور میں یہ منہج
بہت زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی میں اسے کہتا ہوں، جو منہج ہے، صحیح منہج صحابہ کا، تابعین کا، اور جس کے لیے ہمارے سلف سب سے پہلے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس منہج کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، ایسے گھرانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ایسے گھرانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا جہاں ہم شرکیات کو جانتے ہی نہیں، بدعت و خرافات کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں داخل نہیں ہوئی ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ان تمام غموں کے سامنے رکھیے جو دنیا میں آپ کو پہنچتے ہیں، دنیا کی تمام غموں کو رکھیے اور اس نعمت کو اسے مقابل رکھیے، تو کیا لگے گا آپ کو؟ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو جنت انشاءاللہ ملے گی، وہ جگہ ملے گی جہاں یہ غم ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں کتنے دن، جتنے دن آدمی جیے اتنے دن تو غم ہے، اور اس غم کے بعد جب اس دنیا سے آدمی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا قول ذکر کیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ جنت میں جا کر جنتی جنت پہ جائیں گے، ان کو اللہ رب العالمین کیا کیا دے گا اس کا اس کے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب ان کو یہ ساری نعمتیں دی جائیں گی اور جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ہم دنیا میں غم کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن دعا کیجئے جنت اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب کرے۔ وہاں کیا ہوگا؟ اس غم کا وجود نہیں ہوگا، اور اسی لیے جنتی کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ہم کو غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا اپنے فضل سے، اور اسی طرح ہمارے درجات کو بلند کر کے ہم کو جنت میں پہنچا دیا۔ امام طبرانی نے اسی آیت کے تعلق سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی الموت ولا فی القبور ولا فی النشور وکأنی انظر الیہم عند سیحہ ینتفقون رؤوسہم يرفعون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ غور کیجئے اس آیت اور آیت کے ساتھ اس حدیث کو جوڑیے، کتنی بڑی بات آپ نے کہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ جن لوگوں نے دنیا میں پڑھا، اس کے تقاضے کو جنہوں نے پورا کیا، اصحاب توحید رہے، توحید پر قائم رہے، ان کو موت میں وحشت نہیں آئے گی۔ سوال یہ ہے کیا موت کے وقت وحشت آتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت ومن غمرات الموت۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ ہم لوگ پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کی سختی سے، موت کے غم سے۔ موت جب آتی ہے تو آدمی کو دکھاتا ہے صاحب کہ اب یہ دنیا والے چھوٹتے جا رہے ہیں، ہماری یہ اولاد، ہماری یہ بیوی، ہمارے گھر والے، اور پھر ہماری یہ ساری دولت جس کے لیے ہم نے زندگی بھر محنت کی، ہمارا یہ بنا بنایا گھر جو ہم نے بڑی محنت سے خوبصورت بنوایا، یہ سب کا سب اب چھوٹ رہا ہے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس دنیا میں جا رہے ہیں جہاں اپنے عمل کا ہمیں حساب ملے، جہاں اپنے عمل کے مطابق قبر کی زندگی ملے گی اور قبر کے بعد کی زندگی ملے گی۔ وحشت ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل وحشت ہوگی، لیکن اصحاب توحید جو ہوتے ہیں ان کے لیے موت بشارت بن کے آتی ہے۔
فرشتہ جو آتا ہے روح نکالنے کے لیے وہ پہلے بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اچھی نفس تیار ہو جا اپنے رب کی طرف چلنے کے لیے، تیرے لیے قبر کی جنت اور اس کے بعد کی جنت تیار ہے۔ اسی لیے اسے کوئی وحشت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اسے کوئی وحشت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کی وحشت سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بچاتا ہے، اور قبر کی وحشت سے بھی۔ کیوں؟ قبر کو بھی آپ نے کہا ہے کہ قبر یہ وحشت کی جگہ ہے۔ سلف کہتے تھے کہ قبر کے بارے میں جب سوچو تو یہ سوچو کہ وہ گھر ہے جو تنہائی کا گھر ہے، جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جو اجنبی گھر ہے، جہاں کوئی اپنے رشتہ دار نہیں ملے گا، جہاں کوئی اپنا پہچاننے والا نہیں ملے گا، جہاں کوئی دوسرا ساتھی نہیں ملے گا۔ تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ تمہارا عمل ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دائیں بائیں تمہارے عمل ہی ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ دائیں بائیں سے اللہ کا جب عذاب آئے گا تو تمہاری حمایت جو کرے گا، تم کو عذاب سے جو بچائے گا، تمہارا عمل بچائے گا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے، نیک اعمال اگر اس کے پاس ہوتے ہیں تو تمام اعمال، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج اور دوسرے تمام اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کا عذاب کا جب تھپیڑا آتا ہے تو یہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کو قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، قبر میں بھی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا اگر صاحب توحید ہوگا۔ اور اسی طرح جب قبر سے اٹھایا جائے گا، نشور ولا فی النشور، جب قبر سے آدمی اٹھایا جائے گا تو وہ بھی وحشت کی جگہ ہوگی، کیونکہ وہاں بھی انسان جب کھڑا ہو کر دیکھے گا کہ کس دنیا میں ہم آ گئے، کہاں ہم آ گئے، کہاں ہم کو کھڑا کر دیا گیا، اور کہے گا کہ کس دنیا میں اللہ، کس دنیا میں تو نے ہمیں پہنچا دیا۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے اصحاب توحید، وہ کیا ہوں گے؟ بہت خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ان کی خوشی کا ذکر کیا، بے حد خوش ہوں گے کہ اب ہم کو مل گیا۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، کیسے ہوں گے؟ وہ ہنس رہے ہوں گے۔ یہ سوچے کس جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے؟ جب آدمی اپنے ماں سے، اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی بہن سے بھاگے گا، وہیں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وجوہ یومئذ، اس دن ایسے بھی چہرے ہوں گے جو ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، وہ یہی ہوں گے جن کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جب کھڑے ہوں گے قبر سے تو وہاں بھی وحشت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں آپ کہ گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں گا، جب چیخ آئے گی، پھونکا جائے گا سور میں، اور لوگ کھڑے ہوں گے اپنے قبروں سے، تو کہا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں گا کہ وہ لوگ اپنے سروں سے مٹی ہٹا رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، وہاں اسی وقت وہ لوگ اس غم کو، دنیا کے اس غم کو بھول کر وہاں کی خوشی یاد کرنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا حدیث میں کہ اس دنیا کا سب سے امیر آدمی، اس دنیا کا سب سے امیر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ کافر کفر کی زندگی گزاری، شرک کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری، ہاں دنیا کا سب سے بڑا امیر رہا۔ کہا کہ دنیا میں ہر طرح کا عیش و آرام اس کو تھا، کوئی غم نہیں تھا۔ اس کو جب لا کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی نعمت پائی؟ کیا تم نے دنیا میں کوئی نعمت پائی؟ کسی طرح غم تجھے لگا؟ تو سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا، اسے یہی لگے گا کہ غم ہی غم کی زندگی رہی۔ لیکن ایک نیک آدمی جتنی بھی غم کی زندگی اس نے دنیا گزاری ہے، وہاں جب جائے گا اللہ کے ہاں تو اپنی دنیا کی اس غم کو بھول جائے گا۔ تو دونوں چیزیں، پہلی بنیادی چیز یہ ہے اس غم کو دور کرنے کے لیے، جب بھی ہمیں کوئی غم لاحق ہو کسی طرح کا بھی، تو اس طرف ہم دیکھیں، غم کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس طرف دیکھیں جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ایک چیز اگر گئی ہماری تو 10 چیز ہمارے پاس ہے، ایک چیز اگر چھینی ہے اللہ نے تو دوسری طرف 10 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی، یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن ایک چیز
جس کو خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا غم کو دور کرنے کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ آدمی کا اس بات پر ایمان ہو کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، چھیننے والا اللہ۔ ہر نماز کے بعد جو ہمیں دعا سکھائی، ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہی نہیں جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر مل بھی جائے تو اگر تو نہ چاہے تو اس سے ہم فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے نفع بھی کون اٹھائے گا؟ جس کے لیے تو نے نفع اٹھانا مقدر کیا ہے، تیری مشیت ہوگی تو ملنے کے بعد اس سے نفع اٹھائیں گے۔ ہم خود اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک چیز ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، لیکن ابھی ہم نے استعمال بھی نہیں کیا کہ چوری ہو گیا۔ ابھی ہم نے استعمال بھی نہیں کیا کہ چوری ہو گیا، ابھی اس سے ہم کوئی فائدہ ہی، ملنے کے بعد بھی ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور وہ چلی بھی جاتی ہے۔ دنیا کا یہی نظام ہے، دنیا کا یہی نظام ہے۔ تو یہ ایمان سب سے پہلے کہ دینے والا وہی، چھیننے والا وہی۔ اگر آج ہمارے پاس ہے تو دیا ہے اسی نے، اگر کل چلا گیا تو وہی اس کا مالک ہے۔ الملک، مالک وہی ہے۔ تو مالک جب ہے تو دیا بھی چھنا بھی، تو اس پہ کیا حرج ہے؟ اس موقع پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقدیر کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں، اس ایمان کے ساتھ کہ وہی دینے والا اور وہی لینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کو دور کرنے کی دعا سکھائی ہے، اور بڑی عظیم عظیم دعا ہے، ایک دو نہیں ہے، کئی ہے، اور کئی صحابی کو آپ نے دکھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لمبی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کسی آدمی کو کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی ٹینشن ہو، ذہنی الجھن ہو، اور وہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ کتنی لمبی دعا ہے، لیکن بہت پیاری دعا ہے، اور اتنی جامع دعا ہے کہ ہم اپنی اردو زبان میں اس کا مکمل ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ اے اللہ انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنی کمزوری سب سے پہلے، اپنی کمزوری کا اعتراف سب سے پہلے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عبد کے معنی غلام ہوتا ہے عربی میں، میں تیرا غلام ہوں، یعنی بندہ ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر میں تیرا غلام ہوں۔ وابن عبدک وابن امتک، اور یہی نہیں، میں تیرے بندے کا لڑکا ہوں اور تیری باندی کا لڑکا ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی تیرے غلام ہیں، وہ بھی تیرے ہی حوالے اور میں بھی تیرے حوالے۔ میرا رشتہ جو ہے وہ سارا کا سارا عبدیت، تیرے ہی بندے ہم سب، میں، میرے ماں باپ اور میرے رشتہ دار سب تیرے بندے۔ ابن امتک ناصیتی بیدک، یہ چیز ہم آج اپنی دنیا میں بھولے ہوئے۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یعنی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ میرا راہ صراط مستقیم پر قائم رہنا یہ تیرے قبضے میں۔ ناصیتی بیدک، میری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے، ایک معنی یہ بھی، میری قسمت، میری تقدیر یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا ملے گا اس دنیا میں، کیا نہیں ملے گا، کیا مل کر چھن جائے گا، اور کہاں ہم لڑک جائیں گے، اور کہاں ٹینشن آ جائے گا، یہ سب تیرے قبضے میں۔ ناصیتی بیدک ماض فی حکم، اور تو نے جو فیصلہ کیا ہے میرے حق میں یہی ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ماض فی حکم، اے اللہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے میرے بارے میں، اچھا مجھے لگے یا نہ لگے، نقصان دہ ہو میرے لیے یا فائدہ مند ہو،
یہ فیصلہ رب العالمین تیرا فیصلہ میرے حق میں ہو کر رہے گا، لیکن میرا اس بات پر ایمان عدل فی قضاء کہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے، ظاہری طور پر چاہے اسے میرا نقصان لگ رہا ہے، ظاہری طور پر چاہے یہ چیز مجھ سے چھن گئی ہے، ظاہری طور پر چاہے ہماری بیماری کم ہو گئی ہے، ظاہری طور پر چاہے مجھ کو یہ بیماری لگ گئی ہے، ظاہری طور پر چاہے ہمارا یہ گھر تنگ ہو گیا ہے، لیکن یہ تیرا فیصلہ میرے سلسلے میں انصاف پر مبنی ہے، اسے میں انصاف مانتا ہوں، اس میں کوئی میرے ساتھ تو نے دھوکہ نہیں کیا ہے، اس میں تو نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، عدل فی قضاء، اس سلسلے میں تیرا فیصلہ یہ عدل و انصاف پر ہے۔ یہ اعتراف پہلے یہ اعتراف اپنی کمزوری کا، اپنی بندگی کا اللہ کے سامنے، اور پھر دنیا میں جو چیز ہمیں ملی، جتنی نعمتیں ملی، ان سب کو اللہ کے حوالے کیا، چاہے وہ ملے یا نہ ملے، سب پر ہم راضی، قضا جو کہتے ہیں نا، اللہ کی تقدیر پر راضی، اس کا اعتراف و اعلان۔ اس کے بعد تب سوال کیا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے وسیلے سے جس سے تو نے اپنا نام رکھا ہے، ہر اس نام کے وسیلے سے جس سے تو نے اپنا نام رکھا ہے، چاہے وہ نام تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا، چاہے وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اور چاہے وہ نام تو نے اپنے علم غیب میں رکھا۔ بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ تمام نام اسی بنیاد پر، اسی دعا کی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 99 نام جو کہا جاتا ہے حدیث میں ہے، لیکن یہ آخر نہیں ہے، یہ آخر نہیں ہے، بلکہ آپ نے فضیلت کے طور پر کہا ہے کہ 99 نام جو یاد کر لے تو اس کے لیے یہ نعمت ہے، لیکن اللہ کے نام کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ جیسے اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کے ناموں کی، اس کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا یا وہ نام، ان ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتایا، صرف تیرے علم غیب میں۔ کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، میرے لیے قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے۔ بہار جانتے ہیں آپ؟ موسم بہار خوش ہو جاتا ہے جس موسم کو آدمی پا کر، کہا میرے لیے قرآن عظیم کو موسم بہار بنا، میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے دل کا نور بنا دے، وہ نور صدری، میرے دل کا نور بنا دے، وہ جلا حزنی وہ ذہاب ہمی و غمی، اور میرے غم کو دور کرنے والا، میرے ہم اور غم کو ختم کرنے والا بنا دے۔ ایک چیز اور معلوم ہوئی، قرآن کا کیا حوالے سے کہا کہ قرآن کو میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی ایک نعمت وہ بھی ہے، گویا قرآن یہ غم کو دور کرنے والا ہے، قرآن یہ دلوں کا شفا ہے، شفاء للناس آپ نے کہا، اللہ نے کہا یہ قرآن دلوں کا شفا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی لیے کہا کہ قرآن کو ہمارے دلوں میں بسا دے کہ اس کے ذریعے سب غم ہمارا دور ہو جائے۔ یہ دعا آپ نے سکھائی، تو آپ نے کیا کہا؟ جس نے اس دعا کو پڑھا، اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس کے سارے غم کو دور کر دے گا۔ جتنا ٹینشن ہے گھر کا، کاروبار کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، اور جو چیز گم ہو جاتی ہے ان کا جو بھی ٹینشن ہے سب اللہ رب العالمین دعا کے پڑھنے کی وجہ سے دور کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح پڑھتے تھے، کہا کہ دور کر دے گا۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ تو آپ نے کیا کہا صرف نہیں کہ یاد کر لو، بلکہ جو اور تمہارے ساتھی ہے، جو بھی تم کو ملے ان سب کو یہ دعا یاد کر لو، کرا دو، اور ان سب سے کہو کہ یہ دعا پڑھو۔ میرے بھائیو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی نے کیا سکھایا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن تو رہے گا، چاہے چھوٹا ہو بڑا، نوجوان ہو کہ بوڑھا،
گھر کا اپنا گھر کا مالک ہو یا نیچے والا ہو، کوئی بھی ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، کوئی ہو، ٹینشن تو زندگی کا مطلب ٹینشن، زندگی کا مطلب غم. اس غم کو دور کرنے کا یہ علاج بتلایا کہ اس دعا پڑھو تو تمہارا غم دور ہو جائے گا. ایک اور حدیث دعا ہی کے تعلق سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کا وقت نہیں تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، بے وقت تھا. اور کیجئے بڑے کو کس طرح ہونا چاہیے، اپنے نیچے والوں کا کس طرح خیال کرنا چاہیے. نماز کا وقت نہیں تھا لیکن مسجد سے آپ گزرے، کیوں؟ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام مسجد ہی میں جا کر پڑھا لیتے تھے، گھر سے نکل جاتے تھے، مسجد میں جا کر بیٹھتے تھے. تو آپ مسجد میں بھی اپنے صحابہ کو تلاش کرتے تھے. اور جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی جن کا نام ابو الدرداء ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے پاس آئے، ایک صحابی تھے، کہا ایک آدمی، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام بتایا کہ حضرت ابو الدرداء تھے. کہا کہ ان کے پاس آئے اور آ کے پوچھا ما بالک یا ابا الدرداء اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ. کہا اے ابو الدرداء، بڑا پریشان دکھائی دیتے ہو، بہت ٹینشن میں، بڑی ذہنی الجھن تم کو دکھائی رہی ہے. کیا ہو گیا ہے تم کو کہ مسجد میں ایسے وقت میں بیٹھے ہو جو نماز کا وقت نہیں ہے؟ کوئی بات ضرور ہوئی ہے، گھر سے نکل آئے ہو، مسجد میں آ کر بیٹھے ہو اور چہرے سے لگ رہا ہے کہ بڑا پریشان ہو. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہموم لزمتنی ودیون. کہا کہ اللہ کے رسول، ایک طرف بہت سارا غم ہے گھر کا، دوسری طرف بہت سارے قرضہ ہو گیا ہے. یعنی غم بھی ہے، مختلف قسم کا گھر نہیں چل پا رہا ہے، خرچ نہیں پورا ہو پا رہا ہے، کمائی کم ہو گئی ہے، پریشانی ہے گھر کے اندر، اس کا غم ہے. اور اس قرض پورا نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے قرض لے لیا ہے. دونوں چیزیں ہیں، ہموم و دیون، دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں اس طرح چپکی ہوئی ہیں کہ چھوٹ نہیں رہی ہیں. انہی کے پیچھے میں پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ زندگی میں کرے تو کیا کرے، کیسے یہ غم اور کیسے قرض جائے. تو آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ الا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب الله همك وغمك وقضى عنك دینک. کہا اے ابو الدرداء، کیا میں تمہیں ایسے کلمات، ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ جب تم ان کو پڑھو گے تو تمہارا غم بھی دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا غم دور کر دے گا اور تمہارا قرضہ بھی ادا کرا دے گا. یہاں غور کیجئے، ایک چیز اور نکل کے آتی ہے. کیا کہا؟ اذهب اللہ عنک غمک ہمک وقضى عنک دینک. یہ اللہ کے ہاتھ میں، غم کو دور کرنا اور قرض کو ادا کرا دینا اسی پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے جس نے اس نظام کو بنایا اور اس نظام کا پورے طور پر مالک ہے. وہ چاہے تو جس کی چاہے تو روزی کشادہ کر دے، اور کشادہ روزی ہے اور چھین لے اور بے حیثیت بنا دے، فقیر بنا دے، قلاش بنا دے. بار بار قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ یقبض، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے اللہ کی طرف منسوب کر کے آپ نے کہا کہ اگر دور بھی ہو گیا تمہارا ٹینشن تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا کہ تمہارے قرض کو بھی ادا کر دیا اور تمہارے غم کو بھی دور کر دیا. تو کہا کہ تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ ان کو جب پڑھو تو اللہ رب العالمین کی رحمت آئے، اس کا انعام ہو، تمہارا غم بھی دور ہو جائے اور قرض بھی ادا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور کون نہیں چاہے گا؟ نبی کہہ رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، تو کون نہیں چاہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ جب صبح ہو تب کہو اور جب شام ہو تب کہو. صبح کب؟ جب ہم 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں تب، ہاں، جب 11-12 بجے سو کے اٹھتے ہیں تب وہ صبح ہے، وہ دوپہر ہے. کب صبح ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنی امت کے لیے کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا کر. یہ صبح کب؟ جب فجر کیا، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے
روزی بانٹنے کا. جب فرشتہ اس وقت اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے روزی کی تقسیم کا، وہ صبح ہے. اس صبح کہا، اس صبح کو جب آدمی پڑھے اور جب بستر پر جائے اور سوئے یہ دعا پڑھے تو اس کا ہم و غم بھی دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ بھی ادا کر دے گا. کیا ہے دعا؟ بہت آسان سی دعا ہے اور ہمارے بہت سارے بھائی کو یاد بھی ہوگی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کب پڑھنا ہے. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کتنی چیزیں ہوئی؟ 2 2 4 2 6 2 8 8 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، اور سب یہ اللہ کی پناہ چاہ، سب اللہ کی پناہ چاہ ان سب سے. یہ حقیقت میں اس دنیا کو خراب کر دینے والی ساری چیزیں ہیں. ٹینشن بھی دیتی ہیں یہ چیزیں اور دنیا بھی خراب کرتی ہیں. کون ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ سب سے پہلے غم اور حزن سے. حزن و غم، ٹینشن، دماغی الجھن، ذہنی تناؤ. کہا اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسری بات کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے. یعنی کرنے کی طاقت ہے، ہم چاہیں تو کر لیں لیکن ہم اپنے کو سمجھتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے کو چھوٹا بنا کے بیٹھ لیتے ہیں، ہمت نہیں کرتے ہیں. یہ عاجزی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا حدیث میں کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو پختہ ارادہ کر لو اور عاجز نہ بنو. تو کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے. غور کیجئے، میں پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تیری عاجزی سے اور سستی سے. میں پناہ چاہتا ہوں تیری اے اللہ بخل سے، بخیلی سے. بخیلی کا اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. پیسہ ہے دبا کے رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے. اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، غریب کو دے دیں، لیکن نہیں دیں گے، پیسے دبا کے رکھیں گے. کہا بخیلی سے بھی. اور کس چیز سے؟ قرض کے غلبہ سے. اتنا قرض ہو جائے ہمارے اوپر کہ اسی کے اندر ہم دب جائیں اور یہ سوچیں کہ کیسے اس قرضے سے میں نجات ملے گی. اور اسی طرح قہر الرجال. کہا آدمی لوگوں کا ہمارے اوپر دباؤ بن جائے. یہ دباؤ بہت طرح کا ہو سکتا ہے. عہدے کا بھی دباؤ ہو سکتا ہے. ملازم ہے، مالک جو ہے دبا رہا ہے. کسی کے عہدے کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں، وہ ہم کو دبا رہا ہے. لوگ ہم کو طرح طرح سے دبا رہے ہیں. ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہمارا حق لے کر ہم کو دبا دینا چاہتے ہیں. بہت طرح کا یہ ہو سکتا ہے قہر الرجال، بہت طرح کا ہو سکتا ہے. ان سب سے کہا کہ پناہ مانگو. کہا کہ جب ان سب سے پناہ مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے قرض کو بھی ختم کر دے گا، ادا کرا دے گا، اور تمہارا ٹینشن دور ہوگا. کہتے ہیں ابو درداء، سوچئے وہ ایمان والے تھے. ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان کہاں ہے؟ کہاں سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہی ملے گا، اس کے بعد کچھ چاہے تو نہیں ملے گا. کبھی یہ سوچتے ہیں؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کیا. صحابہ کی سوچ کیسی تھی؟ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پر عمل کیا اور کیا ہوا؟ میرا قرض بھی ادا ہو گیا، اللہ نے قرض ادا کرا دیا، اور زندگی میں جو ٹینشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے کہ قرض ادا ہوا تو روزی کشادہ ہو گئی. جب روزی کشادہ ہو گئی تو گھر کا جو ٹینشن تھا وہ بھی دور ہو گیا. میرے بھائیوں، کہنے کی تو کئی چیزیں ہیں اس سلسلے میں، ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے میرے بھائیوں، میں نے پہلے نقطے پر کہا تھا کہ آدمی جب کچھ کھوئے تو اس کے مقابلے میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھے کہ ہمیں کیا ملی. اور اس دنیا کی نعمت کو ہم کہاں دیکھیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں نا. اس دنیا کی نعمت کو کہاں دیکھیں؟ اس دنیا کی نعمت کو دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین سارے غم کو دور کرے گا. یہ یقین رکھیں کہ یہاں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، کل کے کل ہم محروم رہے چاہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے، منہج سلف کی دولت ہے. اس لیے اللہ کے ہاں میں وہ جنت ملے گی جہاں اس دنیا کا غم کا نام نہیں ہوگا، جہاں اللہ رب العالمین سارے غم کو دور کر دے گا. اور اس غم کو دور کرنے کا علاج اللہ ہی کے پاس ہے، وہیں ہے، وہاں یہ غم ہمارا دور ہوگا. اس لیے اس دنیا کے سارا غم ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی ٹینشن، کوئی چیز مانے نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو آسان کرے.
ہماری پریشانی مصیبت پہ رب العالمین تو ہمارا بن جا، تو ہماری ہر طرح سے مدد فرما دے رب العالمین۔ ہمارے درمیان جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو حسد اور بغض کی بیماریاں ہیں، رب العالمین ان تمام بیماریوں کو ہمارے درمیان سے نکال دے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے رب العالمین، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے رب العالمین۔ ہر قسم کے غم اور ہر قسم کے ٹینشن اور ذہنی تناؤ سے ہمیں نکال دے، ہمیں اپنی نعمتوں پر اپنا شکر گزار بنا دے، اپنی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین۔ اس پروگرام میں جن لوگوں نے، ہمارے جن احباب نے بھی محنت کی ہے رب العالمین، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے رب العالمین۔ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے لیے اسے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے رب العالمین۔ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ان کے وسیلے سے، ان نیکیوں کے وسیلے سے رب العالمین مانگتا ہوں کہ ہمارے ٹینشن کو دور کر، گھروں کی پریشانیوں کو دور کر، ہمارے کاروبار کی پریشانیوں کو دور کر رب العالمین، ہمارے کاروبار کی پریشانیوں کو دور کر۔ تو ہی عزت اور تو ہی ذلت کا مالک ہے رب العالمین، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر رب العالمین۔ ہر خیر کی تجھ سے امید لگاتے ہیں، ہر خیر سے ہمیں تو نواز، ہر شر سے تو ہمیں محفوظ کر دے رب العالمین۔ دیکھنے میں جو شر ہو اسے بھی تو ہمارے حق میں خیر بنا دے، اور اس خیر کو ہمارے لیے اخروی زندگی میں بابرکت بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، اپنے نبی سے ملاقات کا ذریعہ بنا دے۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین توحید پر باقی رکھ، اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولانا کے بڑے ہی جامع اور پرمغز خطاب کے بعد اب اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ناظرین کے شکریہ کے ساتھ ایک شعر کہ چلتے ہیں خدا حافظ، ہاں اتنی گزارش ہے، چلتے ہیں خدا حافظ، ہاں اتنی گزارش ہے، جب یاد ہم آ جائیں ملنے کی دعا کرنا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔